الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ریاض الصالحین باب فی التوبۃ، حدیث نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی حمزۃ انس بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اضلہ وفی ارض فلات، متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات فانفلتت منہ وعلیہا طعامہ وشرابہ فأیس منہا فأتى شجرة فاستجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کا چھٹیل میدان میں اونٹ گم ہو گیا اور پھر مل گیا ہو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو کھلے اور وسیع میدان میں اپنی سواری پر تھا، اچانک وہ سواری اس سے چھوٹ گئی اور گم ہو گئی۔ اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اسی سواری پر تھا۔ مایوس ہو کر یہ شخص ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ گیا۔ وہ اپنی سواری سے بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ اسی حالت میں وہ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ سواری اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے اور وہ اس کی مہار پکڑ لیتا ہے اور مارے خوشی کے کہتا ہے اور خوشی کی وجہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ یعنی خوشی کی شدت میں زبان مچل جاتی ہے اور غلط الفاظ نکل جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں ایک خوبصورت مثال کے ذریعے توبہ کی قبولیت اور توبہ پر اللہ کی رضا کو ایک خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ انسان ذرا تصور کرے اس مسافر کا جو تنہا اپنی اونٹنی پر سوار اور راستے بھر کا کھانے پینے کا سامان اسی پر لاد کر دور دراز کے سفر پر کسی ایسے راستے سے چلے جس میں کہیں دانہ پانی ملنے کی امید نہیں۔ پھر سفر کے دوران وہ کسی دن دوپہر میں سایہ دیکھ کر اترا اور آرام کرنے کے ارادے سے لیٹ گیا۔ اس تکے ماندے مسافر کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اونٹنی اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے۔ وہ بیچارہ حیران ہو کر اس کی تلاش میں دوڑا بھاگا، یہاں تک کہ گرمی اور پیاس کی شدت نے اس کو بے حال کر دیا۔ اب اس نے سوچا کہ شاید میری موت اسی طرح اس جنگل میں لکھی ہے۔ اب بھوک اور پیاس کے ساتھ یہاں پر مرنا میرے لیے مقدر ہے۔ اس لیے وہ اسی جگہ آ کر مرنے کے لیے آنکھیں پھڑ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ اسی حالت میں اس کی آنکھ پھر لگ گئی۔ اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ اپنی جگہ کھڑی ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ بھاگی ہوئی اور گمشدہ اونٹنی کو اس طرح اپنے پاس کھڑا دیکھ کر اس مسافر کو جو مایوس ہو کر مرنے کے لیے پڑ گیا تھا کس قدر خوشی ہوگی۔ صادق اور مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ کی قسم، بندہ جب جرم و گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر کے اس کی طرف آتا ہے تو اس رحیم کریم کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس مسافر کو اپنی اونٹنی کے ملنے سے ہوگی۔ حدیث نمبر 16۔ عن ابی موسیٰ عبد اللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، رواہ مسلم۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات اپنا دست رحمت پھیلاتے ہیں
کہ دن کا گنہگار تائب ہو جائے، اور ہر دن اپنا دست رحمت پھیلاتے ہیں کہ رات کا گنہگار تائب ہو جائے، توبہ کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح فرماتے رہیں گے یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکل آئے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے دست رحمت پھیلانے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شان مغفرت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ جس نے دن میں گناہ کیے ہیں وہ شام کو نادم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے اور توبہ کر لے، اور جس نے رات کو گناہ کیا ہے وہ دن کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے اور توبہ طائب ہو جائے۔ غرض اس حدیث میں اللہ کے فضل و کرم، اللہ تعالیٰ کے جود و کرم اور ان کی رحمت کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ تو ہر وقت مائل کرم ہیں اگر کوئی ان کی طرف توبہ کرنے والا، پلٹنے والا ہو۔ حدیث نمبر 17 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، رواہ مسلم۔ حدیث کا ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے توبہ کی اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ ہر وقت قبول فرماتے ہیں، اور اس وقت تک قبول فرماتے رہیں گے جب تک بندے پر نزع کا عالم طاری نہ ہو جائے، یا جب تک سورج مغرب سے نہ نکل آئے، یعنی جب تک قیامت قائم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی اور اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 18 عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر، رواہ الترمذی۔ حدیث کا ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک اس پر حالت نزع نہ طاری ہو جائے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جو حدیثیں ہم نے پڑھی سنی، اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔